اللہ تعالیٰ جیسا کہ انسانوں کا مالک و خالق ہے، تو اس نے جو ہے قدم قدم پہ جو ہے نا انسانوں کی بخشش کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب یہ انسان کی ناشکری اور ناسمجھی ہے کہ بالکل جو ہے جنت کو وہ نظر انداز کر کے دوزخ کی طرف چلا جائے۔ ادروائز خدا نے جگہ جگہ پہ انسان کی بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سب کو معلوم ہی ہے، مولوی لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے، جیسے ایک کلیئرنس سیل ہوتی ہے، یہ ایک سیل کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو آپ اس کو ثواب کی گرینڈ سیل سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دکانوں میں آپ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے کہ تنزیلات یعنی رعایت 70% رعایت، 20% رعایت، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ دنیا میں جو ہے عقل مندوں کے لیے مثالیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ گرینڈ سیلز لگتی رہتی ہیں، جن میں سب سے بڑی جو گرینڈ سیل ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں روٹین کا، چاہے وہ روٹین کا ہے، چاہے وہ کوئی اسپیشلائزڈ رمضان کے حوالے سے آپ کرتے ہیں، تو اس کا آپ کو جو ثواب ہے وہ گیٹ ون فری نہیں، بلکہ گیٹ 70 فری ہے۔ یعنی آپ کو اس کا 70 گنا اجر ملے گا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بھی ادا ہو رہا ہے، لیکن آپ کا جو ہے اس کی ایک نماز کا 70 گنا آپ کو ثواب بھی ساتھ میں مل رہا ہے۔ یا عمرہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کر دیں، یا آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ یا کوئی بھی چیز ہے سوشلی آپ وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو عام دنوں کے حوالے میں اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو شاید لوگوں میں صرف رواج کے طور پہ بن گیا ہے، لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا، یا جو اس کا اثر ہے اس کا لوگوں کو شاید کافی لوگوں کو الگ نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ جو افطار کروانا ہے کسی بھی روزے دار کا، روزہ تو آپ اپنے لیے ظاہر رکھا ہوا ہے آپ نے، اگر آپ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا جو اجر ہے وہ ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ملے گا۔ اور پچھلے زمانوں میں چونکہ غلامی کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو لوگ بہت پھنسے ہوئے تھے، تو جو بھی مسلمان ہوتے تھے تو آپ ان کو ہدایت کرتے تھے کہ بھائی آپ کے پاس جو غلام ہے، آپ ایک غلام آپ آزاد کر دو، تو آپ کے پچھلے سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی امیونٹی جس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ماڈرن لینگویج میں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے کلیئرنس سیل بھی کہہ سکتے ہیں، ثواب کی کلیئرنس سیل کی، جس میں آپ کے پچھلے سارے گناہ جو ہے آپ کے معاف کیے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ پاک ہے، اس کی مرضی ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہی گناہ ثواب سب کا وہی آل ان آل ہے، تو وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ تو یہ روایات میں ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جو بھی ایک غلام کو آزاد کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ افطار میں بھی روایات ہیں کہ جو آدمی ایک آدمی کا روزہ افطار کروائے گا اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایکویولنٹ ٹو وہ غلام کی آزادی کے برابر ہے۔ تو اس میں بھی آپ کے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ وہ اپنی سوشل ریلیشن شپ کے لیے، یا کوئی ریاکاری کے لیے، یا کوئی دکھاوے کے لیے ایسی بس افطاریاں کرواتے رہتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جب سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ اس نیت سے کریں کہ ثواب کی نیت سے کریں، کہ وہ اس نیت سے افطاری کروا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں اس کا ثواب ان کو ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ملے گا۔ سپوز آپ 100 لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں تو آپ نے سمجھ لو کہ 100 غلام آپ نے آزاد کروائے، اور ایک غلام کے آزاد کرنے میں پچھلے جو سارے سب کو گناہ ہیں، اور اگر آدمی نہ دہرائے وہ دوبارہ تو وہ سارے کے سارے معاف۔ ہاں، یہ توبہ کا میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں۔ توبہ کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں وہ اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں، توبہ کرنے سے نا وہ آپ کے گناہ ریسائیکل بن میں چلے جاتے ہیں، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ دوبارہ نہیں کرنے۔ اگر آپ آج توبہ کر لی، کل پھر گناہ کر لیا، کل پھر توبہ کر لی، پرسوں پھر گناہ کر لیا، تو وہ ریسائیکل بن سے وہ ری ایکٹیویٹ یا ریسٹور ہو جاتے ہیں، اور ان کی پھر معافی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی غلط خیال ہے کہ یہ گناہ کر کے بعد میں معافی مانگ لی تو گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ بالکل ڈیلیٹ نہیں ہوتے، وہ ریسائیکل بن میں رہتے ہیں، تو جو ہی آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ ریسٹور ہو جائیں گے۔ تو آپ جب توبہ کرتے ہیں تو دوبارہ کوشش کریں کہ وہ گناہ نہ کریں۔ تو اس لیے لوگوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، رمضان ہے، لوگ افطاریاں بھی کرا رہا ہے، سب کچھ کرا رہا ہے، تو آپ نیت کر لیں، کیونکہ نیت کے بغیر جو ہے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ لیکن آپ نیت کر لیں کہ آپ جو افطاری کروا رہے ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے آپ خود بھی روزے سے ہیں، اور جن کو آپ افطاری کروا رہے ہیں وہ بھی روزے سے ہیں، تو آپ کو ہر روزے دار کی افطاری کے ساتھ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، جس کی اجر یہ ہے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ عزت کا جو ہے نا، عزت کا پہلو مد نظر آپ رکھا کریں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ
یہ پیکٹ ویکٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بیچارے 2-2 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں. ایک ان کو روزہ ہوتا ہے, دوسرے وہ گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ کام کریں اس کو آسان طریقے سے کریں. اسلام جو بھی کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس میں ساتھ ہی پروسیجر یہ بتاتا ہے کہ وہ آپ آسان طریقے سے کریں, اس سے گندے یا بھونڈے طریقے سے نہ کریں. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ افطاری کی جو روایت ہے اس کو قائم رکھیں, لیکن اس کے ساتھ نیت جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کروائیں, اور اس نیت سے کروائیں کہ آپ ہر افطار کنندہ کے ساتھ ایک غلام آزاد کر رہے ہیں, اور آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, اور امید ہے آپ ان گناہوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے اور آپ اپنی توبہ پہ قائم رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.